الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 163 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 164 اور 165 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل اور اختلاف میں آگے پیچھے آنے میں دن اور رات کے، اور پھر والفلک جو کشتی جو چلتی ہے بحر میں، سمندر میں، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو بھی اللہ نے آسمان سے بلندیوں سے جو پانی نازل کیا، اس کے بعد پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس کے مر جانے کے بعد، موت کے بعد اس زمین کو زندہ کر دیا دوبارہ، اور پھر اس میں ہر قسم کے جاندار اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے اور بادلوں کا مسخر رہنا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، ان تمام چیزوں کے اندر لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ گنوائی یہاں پہ مختلف چیزوں کی، اور تمام وہ لسٹ گنوانے کے بعد اللہ نے کہا کہ تمام چیزوں کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی، جو عقل والے لوگ صاحب عقل ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں مختلف چیزوں کی۔ اب دیکھیں کن کن چیزوں میں ہمیں کیا کیا نشانیاں نظر آتی ہیں۔ نشانیاں تو بے شمار ہیں، لیکن چند کی جو موٹی موٹی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان پہ ہم غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ نے تذکرہ کیا آسمان اور زمین کی تخلیق کا۔ اب آسمان کیسے اتنا بڑا آسمان اللہ نے پیدا کیا، کیا اس کی حیت ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بغیر ستونوں کے، بغیر عمدن، دیکھو اس کے اندر کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں اس کے نیچے لگے ہوئے، اس کے باوجود یہ کھڑا ایسے قائم ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے گول چھتری ہے، لیکن جہاں بھی ہم جس مرضی زمین کے کونے پہ چلے جائیں ہم اسی طرح یہ بلند ایک جیسے یہ نظر آتا ہے، بالکل جیسے بالکل اوپر ہے۔ ایک اس کی علیحدہ ایک یعنی کہ حیت ہے، بالکل ایک بے مثال قسم کی چیز ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد زمین کے طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ زمین کو ہم دیکھیں زمین کس طرح کی ہے۔ حالانکہ زمین ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے، آج کی سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین گول ہے، لیکن دیکھیں ہم اس کو پوری زمین پہ کہیں بھی چلے جائیں ہمیں یہ فلیٹ ہی نظر آتی، کہیں بھی ہمیں اس کو گولائی نہیں محسوس ہوتی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ کہیں جھکی ہوئی ہے، یا کوئی درخت کہیں جھکا ہوا ہے، کوئی پہاڑ کہیں جھکا ہوا ہے، ہر چیز بالکل ایسے فلیٹ اپنی جگہ پہ بالکل کھڑی ہوئی مسترد بالکل نظر آتی ہے، ایسے بالکل قائم قائم۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، کس طرح کا اس کو بنایا، اور اس بعد زمین کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ایک الگ سے پورے کی پوری ایک دنیا اس کے اندر آباد ہے۔ کیسے اللہ کے کارخانے اس کے اندر کام کر رہے ہیں کہ اندر سے وہ آتشفشاں، وہ اندر لوہا اس قدر ہے، اور اندر پتہ نہیں کیا کیا لاوا ابل رہے ہیں، اور کے اندر زمین میں تیل ہے، سونا بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دفن کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد جتنے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی سب اندر زمین کے اندر ہی جا رہے ہیں، سب کچھ جسموں کو زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں، وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت اس زمین کے اندر ڈال دی ہے کہ انسان اس پہ غور کرنے لگ جائے تو ساری زندگی گزر جائے، اس کو ہی پورا نہ کر پائے کہ زمین میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ڈال دی۔ اس کے بعد رات اور دن کو آنے جانے میں دیکھیں کیسے جو ہے ایک عروج و زوال کا اس کے اندر نشانی نظر آتی ہے، کیسے ایک دن چمکتا ہوا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اگر عروج پر پہنچتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر زوال کو کیسے آہستہ آہستہ دوبارہ پھر عروج مل جاتا ہے۔ اس قسم کی نشانیاں میں نظر آتی ہیں، کیسے دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، کہ کیسے وقت کی تبدیلی یعنی کہ وہ چل رہی ہے، مسلسل وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ اور کشتیوں کی طرف توجہ دلائے گا، جو جہاز سمندروں میں چلتے ہیں پرانے زمانے میں، خاص طور پہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یعنی کہ بالکل ماحول ہی اور تھا۔ اس وقت یعنی کہ یہ موٹروں والی اس قسم کی چیزیں تو تھی نہیں، اس وقت ایسے بادبانی قسم کی ہواؤں کے ہی صرف زور پہ چلتی تھیں۔ اب بھی ہواؤں کا یعنی کہ بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر، تو وہ دیکھے کیسے اللہ کے حکم سے وہ کس طریقے سے چلتی ہیں، اور بالکل اللہ کے آسرے کے اوپر ہی ہوتی ہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہوتا۔ جیسے اگر سمندر میں طوفان آ جائے تو وہ ایک دم درم برم ہو جاتا ہے سارا معاملہ، تو خالصتاً وہ اللہ کے توکل کے اوپر ہی وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ کے توکل کی ایک نشانی ملتی ہے کہ معاملات جو بھی ہیں وہ اصل میں اللہ ہی کے سپرد ہے، ہم چاہے جتنے مرضی بندوبست کر لیں، یہ توکل ہمارا اصل میں اللہ پر ہی ہونا چاہیے، وہی معاملات کو صحیح صحیح لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ جیسا ایک کشتی سمندر میں چل رہی ہے وہ اللہ کے آسرے پر ہی چل رہی ہے، وہ اللہ ہی اس کو صحیح صحیح جگہ اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، ورنہ ذرا سا اگر پانی میں طغیانی آ جائے اور چیز ایک دم سے درم برم ہو جاتی ہے۔
اس کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، یعنی کہ فائدہ بھی جو پہنچتا ہے لوگوں کو یہ اللہ کی اذن سے، اسی کی رحمت سے پہنچتا ہے، ورنہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں رہتا وہاں پہ اس موقع پر خاص طور پہ۔ تو یہی زندگی کے ہر معاملات میں بھی ہیں، ہم چاہے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جتنی مرضی، لیکن اصل میں اللہ کے اختیار ہوتے ہیں، ہمیں توکل اس کے اوپر رہنا چاہیے۔ خالی ہمارے جو مادی وسائل ہیں، ہماری جتنی کوششیں ہیں، سارا توکل ہمارا اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یوں کر رہے تو اس کا مطلب ویسے ہی ہو جائے گا۔ کئی مقام ایسے ہوتے ہیں ہم جیسے سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا، ہم اس موقعوں پہ اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہمارے اختیار کے اندر ہی آ گیا ہے۔ اور وہ فرمایا کہ جو کہ آسمان سے، جو بلندیوں سے جو پانی نازل ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی نشانی، کیسے پانی بنتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، اس کو پانی سے کیا نتائج نکلتے ہیں کہ مردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے۔ مردہ یعنی کہ زمین کو مردہ یعنی کہ موت کا لفظ کہا جاتا ہے کہ زمین کو موت آ جانے کے بعد وہ ایسی بنجر، ایسی وہ یعنی کہ غیر منافع بخش ہو جاتی ہے، غیر نفع بخش ہو جاتی ہے، بالکل کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، ایک بیکار پڑی ہوئی زمین دوبارہ سے پھر وہ کارآمد ہو جاتی ہے اور نفع بخش ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ مند ہو جانا، اس کے بیکار ہو جانے کے بعد اس کا کارآمد بن جانا، اس کی کیسے نشانی کہ اللہ تعالیٰ کیسے وقت کو تبدیل کر دیتا ہے کہ ایک بیکار چیز بھی تھی وہ بھی کارآمد بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو آئی ہوئی تبدیلیاں ہیں، ان نشانی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیسے کیسے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کیسے کیسے جوڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے کہ سبب وہ خود پیدا کر دیتا ہے، وہ سبب کے ذریعے سے وہ کام پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بالکل پہلے سے الٹ ہی ہو جاتا ہے، ایک چیز بالکل بیکار تھی ایک دم کارآمد ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد اسی کے اندر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے جاندار پیدا کی، جاندار کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی ہے۔ وہ پانی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہر چیز پھر اس سے زندگی ملتی ہے، ہر قسم کے جاندار اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں بھی یعنی کہ نشانی کس قدر اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کی ہے کہ ان کو بھی گننا ایک قسم کا محال ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت مختلف قسم کی جو ہے یہ جاندار ہیں، کتنے قسم کے اللہ نے بنا رکھے ہیں، پانی سے ہی سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ہوائیں جو ہے ان کے جو تصریف ہے، ان کے آنا جانا جو ہے مختلف، اور یہ اس کے اندر جو بادل جو ہے بھاری جو زمین کے اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اس طرح مسخر ہوئے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ان چیزوں میں ہر چیز کے اندر لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل کا اپنے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اس میں بے شمار نشانیاں ان کو ملتے ہیں، اور نشانیاں سے جو اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہے وہ بھی اللہ کو پہچانتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو اتنا بڑا کام کو چلا رہی ہے، کوئی نظام چل رہا ہے، اتنا بڑا نظام خود بخود نہیں چل سکتا۔ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، بس سب خود بخود چل رہا ہے وہ جب عقل کو اپنی استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کو غور کرتے ہیں، وہ خود بخود نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ خود بخود بن جائے۔ کوئی ایک ذرا سی چیز بھی، ایک پین بھی ہے، کوئی میز کرسی، وہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ اتنا بڑا نظام جو ہے اتنے پرفیکٹ انداز سے کیسے خود بخود ہو رہا ہے، کوئی یقیناً کچھ چلانے والا ہے، کوئی اس کو بنانے والا ہے، تو آٹومیٹکلی دماغ اس چیز پر سوچنے مجبور ہو جائے کہ نہیں کوئی تو ہے۔ تو اس لیے جو سائنسدان قسم کے لوگ جو اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہیں وہ بھی سپریم بینگ کو ماننے میں مجبور ہوتے ہیں، ایک سپریم بینگ کوئی ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، سپریم ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس نتیجے تک پہنچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر۔ تو ان نشانیوں کو تو اللہ توجہ دے گا، اس نشانی کو دیکھو، غور کرو اللہ نے کیا کچھ بنایا اور کون ہے اس کو بنانے والا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس نے تمہیں بھی بنایا ہے، اس کو اس کی اہمیت دی جائے، جو اس کے احکام ہے اس کی بھی اسی حساب سے اہمیت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور انداد بنا رکھے ہیں۔ انداد سے مراد ہے کہ ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی جن کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اللہ کے سوا پکارنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ انداز کا لفظ کسی حد تک ندا سے بھی جڑتا ہے، ندا جو کو آواز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، اور اللہ کے سوا جن سے کوئی پکارا جاتا ہے، جن کو بھی کچھ امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہے، جن سے کوئی ہستیاں کسی کو مان لیا جاتا ہے، کوئی طاقتیں مان لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یحبونہم، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اب یعنی کہ ہم یہاں دیکھ لیں جو پیر پرست ٹائپ لوگ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں جو گیارہویں دینے میں لگے ہیں، کچھ اور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ایسے پکے ہوتے ہیں ان کے عقائد اس کے اوپر ایسے، یا تم بت پرستوں کو دیکھ لیں جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو خدا کے درجے دے رکھے ہیں، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں یعنی کہ ہم اپنے مسلمانوں کے اندر بھی نظر آئیں گے جو اللہ کے سوا اوروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی محبت کرتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ ہوگا ان کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے، کوئی ذرا برابر جو ہے اونچ نیچ پسند نہیں کرتے، اور یہ حق اللہ کے اللہ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حب اللہ، اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے نشانی بتائی کہ والذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں جن کو ایمان والے کہنا چاہیے، اشد حب اللہ، ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت پر غالب نہیں آتی ہے۔ اشد جو ہے شدید ترین، جو سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا، وہ ان کا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اشد حب اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، جب تم ظالموں کو دیکھو گے، یرون العذاب، جو عذاب کو دیکھیں گے تو دیکھ لیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہی ہے،
ہم نے جن کو قوتوں والا سمجھا ہوا تھا، جن کو طاقتوں والا سمجھا ہوا تھا، وہ تو ساری ہماری خام خیالی تھی، اصل جو ساری طاقتوں کا مالک ہی اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، شدید العذاب، اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ خالی غفور الرحیم ہی نہ سمجھے بیٹھے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بخشنے والا بھی یقین ان لوگوں کے لیے جو بخشش کے مستحق ہوں گے، جو اللہ کی بخشش کے امیدوار ہوں گے، ساری کوششوں کے باوجود بھی جن سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، ان کے لیے غفور الرحیم ضرور ہوگا۔ لیکن جو سرکش ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے سوا اور راستوں کے اوپر جا رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے، شدید ترین عذاب دینے والا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اندر قوت اللہ جميع، ساری کی ساری قوت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی۔ اللہ کے سامنے کوئی قوت سامنے کھڑی نہیں ہو سکے، کوئی جو ہے کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوگا، کوئی منہ سے لفظ بولنے کے لائق بھی نہیں ہوگا، اتنی قوت اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ ہوگی۔ جس دن عذاب کو لوگ دیکھ لیں گے، تو عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بڑا سخت لفظ چنا ہے کہ ان اللہ شدید العذاب، اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ بھی یعنی کہ ڈرنے کے لائق چیز ہے کہ ہم اللہ کو اتنا بھی ہلکا نہ لے لیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہے، اور 100 کیا کہتے ہیں کہ رحمت کے ٹکڑے تھے، اللہ نے ایک ٹکڑا نازل کیا، 99 اپنے پاس رکھ لیے۔ اسی کے ساری حوصلہ بخش باتیں ہیں اس قسم کی، لیکن حوصلہ بخش ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، کیونکہ حکموں پر چلنے کے باوجود انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، شیطان کہیں نہ کہیں پھسلا دیتا ہے راستے سے، تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، بالکل اللہ غفور الرحیم ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور 70 ماہ سے زیادہ پیار کرے گا۔ لیکن جو نافرمان ہیں اور سرکش قسم کے لوگ ہیں، فرعون صفت لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہوگا، ان کے لیے شدید العذاب ہے، شدید العقاب ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کو، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔